ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے، پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے، تو اہم کامیابی ہے، ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ رہا، مقامی وسائل سے یہ تیار کیا گیا ہے اور فتح 4 میزائل کی جو رینج ہے وہ 750 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ کامیابی کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ اپنے تحفظ اور دفاع کی جانب پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ رہا۔ مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ کامیاب تجربے کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، تو اپنے دفاع کی جانب اور اپنے مضبوط تحفظ کی جانب پاکستان کا یہ اہم قدم ہے۔ پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ اور مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی جو رینج ہے وہ 750 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے، یہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، اس کامیاب تجربے کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ پاک فوج کا ایک اہم قدم، ایک اہم تجربہ جس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشنل آلات سے لیس ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جو یہ میزائل ہے یہ جدید ایویونکس اور نیویگیشنل آلات سے لیس ہے اور دشمن کو مات دینے کے لیے یہ میزائل کافی ہے۔ مقامی وسائل سے تیار فتح 4 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کا فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ اور مقامی وسائل سے تیار کیا گیا ہے یہ میزائل، جس کو فتح 4 کا نام دیا گیا ہے، جس کی رینج ہے 750 کلومیٹر اور پاکستان کا اپنے تحفظ کی جانب، اپنے دفاع کی جانب ایک اہم قدم، اہم کامیابی سے کہہ سکتے ہیں۔ تو کامیاب تجربے کے بعد پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ اپڈیٹ بھی کریں کہ ملکی سطح پر تیار کردہ 750 کلومیٹر رینج کے حامل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈاکٹر قمر چیمہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کامیاب تجربہ پاکستان کے دفاع کی جانب، پاکستان کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ پاکستان کے جو پہلے تو بات ہے، جو سائنسدان ہیں، جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اور جو لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے تو سب سے زیادہ ان کو مبارکباد کہ پاکستان دن رات جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے سچویشن ہے خطے کی، ہم نے بھارت کی ایگریشن دیکھی کہ کس طرح وہ ان پرووکڈ انہوں نے پاکستان پہ حملے کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی کیپیبلٹیز کو مسلسل انہینس کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان جو ہے اس نے جب مارکہ حق لڑا تو پاکستان نے صرف 4 سے 5 گھنٹے میزائل برسائے تھے، تو بھارت جو ہے وہ اس نے ریکویسٹ کی امریکہ کو سیز فائر کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آج ہم نے یہ جو فتح 4 کا تجربہ کیا ہے، اس کا میسج صرف یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم پیس تھرو اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں۔ ہم امن کے ساتھ رہیں گے لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے اس کے خلاف ہم ڈیٹرنس اسٹیبلش کر سکیں۔ ہم ایک ڈیفینسو فورس ہیں، ہم اوفینسو نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بار بار ہماری، آپ کو پتہ ہے، اس اپروچ کو پسند کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ پیس، امن، ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب تجربہ تھا تمام سائنٹسٹ کو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رہے گا۔ سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ سید محمد صاحب فرمائے گا، کامیاب تجربہ ہے لیکن پھر سے وہی بات کہ دشمن کو یہ پیغام ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہر طرح سے تیار ہیں۔
جی بالکل، جس طرح ابھی ڈاکٹر چیمہ آپ کو بتا رہے تھے، میں ان کی بات میں تھوڑی سی مزید وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنیکل اعتبار سے یہ پاکستان نے ایک بہت اہم صلاحیت حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہ جو فتح 4 میزائل ہے جو کہ 750 کلومیٹر تک بہت ایکوریٹلی مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ روایتی جو وار ہیڈ ہے وہ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ پاکستان نے جو بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے، جو آرمی کی راکٹ فورس کمانڈ جو ریز کی گئی ہے، اس کے زیر انتظام یہ کام کرے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو تصویراتی اور ایٹمی صلاحیت سے لیس جو اسٹریٹجک فورسز ہیں اس سے الگ ایک میزائل ہے، اور بھارت کو ایک بڑا واضح اور کلیئر پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اگر اس نے فیوچر میں کبھی بھی ہمارے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اندر کسی غلط فہمی کے تحت کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے جس طرح بنیان المرصوص میں فتح 1 اور فتح 2 کے ذریعے بہت کاری ضرب لگائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ چند گھنٹوں میں ڈھیر ہو گیا تھا، اس دفعہ ہم ہو سکتا ہے کہ فتح 4 کو بھی استعمال کریں، جو کہ 750 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے. یعنی کہ ہم دلی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، جو کہ ان کا دارالخلافہ ہے. تو ہم نے دراصل اس میزائل کے تجربے اور استعمال کا دکھا کے دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اس کو بنیاد المرصوص کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کہیں زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم بہت دور تک گہرائی میں جا کے بھارت کے جو پائے تخت اور پاور سینٹرز ہیں وہ تباہ کرنے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اور اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ مزید نقصان اور ہزیمت سے بچے اور دنیا میں مزید شرکت نہ ہو، تو پھر وہ امن کا راستہ اختیار کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری بھائیوں کو استصواب رائے کا حق دے. ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب ساتھ رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی تبھی نصیب ہوتی ہے جب سب لوگ ایک پیج بھی ہوتے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہے، جو ہماری عسکری فوج ہے، عسکری قیادت ہے، ایک پیج پر ہے. تو ایک استحکام کی جانب بھی ہم جا رہے ہیں. جی بالکل، دیکھیں اس وقت ایک پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے پاکستان کی سول ملٹری قیادت میں، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت اس کو عوام کی اور حکومت کی اور تمام جو ہمارے ماسز ہیں ان کی مکمل سپورٹ ہے. بھلے وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہوں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ہے، بھلے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جب کوئی اٹیک حملہ کرتے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کی جو افواج ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو تمام قسم کی سپورٹ اور عوام کی حمایت حاصل ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں تبھی کر سکتے ہیں جب ایک سائنرجی ڈیولپ ہو تمام انسٹیٹیوشنز کے درمیان. اور ایک اس وقت تو ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا سول ملٹری ریلیشنز ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی جو کیبنٹ ہے، یہ وار ٹائم کی کیبنٹ ہے. انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے پاکستان کے حق میں، اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی افواج کو سپورٹ کرتی ہے. فوج بھی جو ہے وہ اس نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی بھارت کے خلاف. اور جس طرح سید محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو کیپیبلٹی بلڈ کی ہے اس کا مقصد بھارت کو ڈٹر کرنا ہے، ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے اس کو. کیونکہ نریندر مودی صاحب الیکشنز کی تیاریوں میں رہتے ہیں سارا سال، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر سال میں 1-2 الیکشن ہوتے رہتے ہیں، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے یہ کام کرنا. لیکن ہم اپنی کیپیبلٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ ہو، ہماری جو تیاری ہے وہ مکمل رہتی ہے. اور آرم فورسز جو ہیں وہ 24/7 پاکستان کی تمام سرحدوں کی، بھلے وہ ایئر اسپیس ہو، لینڈ ہو، ہر طرح کی، بھلے ہمارے سی فرنٹ ہوں، ہر وقت جو ہے وہ ان کو جو دفاع کے لیے تیار رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے اتنی بڑی جو ٹیکنالوجیکل یہ ڈیولپمنٹ کی ہے یہ اپنے انڈیجنس ریسورسز سے ہم نے کی ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے سائنسدان ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پاس ہر چیز، ہم کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ کل کو جب مشکل وقت آتا ہے تو کون سا ملک
कितना इंडिजिनसली अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर या अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करता है, ये बड़ा मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ ये आज का ये जो मिसाइल डिफेंस तजर्बा है फतह 4 का, ये समझ लें जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जिसका प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जो अनाउंस किया था, मैं समझता हूँ ये उसके अंदर एक अच्छा एडिशन भी है और एक मजीद कैपेबिलिटी सामने आई है और भारत को रोकना है कि वो अपना ये जंगी जुनून है वो ख़त्म करे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने भी हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब दुश्मन अगर कोई भी गलती करेगा तो उसका चप्पा चप्पा हमारे निशाने पर होगा। हमारा डिफेंस सिस्टम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहद स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है।